واحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگان دین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اور تعریف کے سارے کلمات اسی کے لائق و سزاوار ہے جو میرا، آپ کا اور اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اس دار فانی کے اندر بہت سارے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے میدان محشر کا منظر، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور انسان کو پہلی سور کے بعد جب اس دنیا کے ساری کائنات یعنی پوری درہم برہم ہو جائے گی اور انسان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حالت کیا ہوگی اس کی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان یہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ایمان کے بعد ہی انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اس کی عبادات اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں، اور اسی ایمان کی بنیاد پر ایک آدمی آخرت میں نجات پا سکتا ہے۔ لیکن آدمی کے پاس اگر ایمان نہ ہو، چاہے جتنے اعمال کر لے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ لہذا انہی ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ایمان بالآخرہ ہے، اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے اور فیصلہ کیا جائے گا۔ لہذا ہر انسان کو آخرت پر یقین کرنی چاہیے، لیکن اگر آخرت پر یقین ہی نہ ہو اسے تو وہ نماز کیوں پڑھے، زکوٰۃ کیوں دے، صدقات و خیرات کیوں کرے، نیک اعمال کیوں انجام دے؟ لہذا ایمان بالآخرت ہی اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرے، برائیوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرے، اس لیے کہ اسے اس بات پر یقین کامل ہے کہ آخرت میں اسے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ قیامت کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن قیامت کے وقوع سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، چھوٹی بڑی نشانیاں آئیں گی، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اس دنیا میں جہالت عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، زناکاریاں عام ہو جائیں گی، جہالت عام ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، وقت انتہائی تیزی سے گزرنے لگے گا، علماء ربانیین اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، امانت داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اس دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن جیسی ہی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، دجال کا جیسے ظہور ہوگا، دابۃ الارض نکلیں گے، اسی طریقے سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہوگا، جب اس دنیا کے اندر صرف اور صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا شام سے بھیجے گا، اور جب وہ ہوا چلے گی تو ہوا کی خوشبو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگی، وہ ہوا ریشم سے زیادہ ملائم ہوگا، اور ہر اس انسان کی جان اور اس کی روح قبض کر لے گی جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ جب پوری طریقے سے نیک لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ وَيَتَغَارَجُونَ، اور جب اس دنیا کے اندر صرف اور صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے، زناکاریاں کھلا کھلا کی جانے لگے گی، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور میں پھونک مارتے ہیں، پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارتے ہی کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جیسے کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، کائنات کے سارے جاندار بے ہوش ہو کر کے اس زمین میں گر پڑیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی جس کو اس بے ہوشی سے بچانا چاہے گا، پوری کی پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، وبست الجبال بسا، زمین پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اذا رجت الارض رجا، زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ادھر الشمس کورت، سورج بے نور بنا دیا جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرت، یہ ستارے جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمان پر ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگ جائیں گے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، ہوگا کیا؟
اس دن کا خوف اور دہشت ایسا ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ پیدا کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. کائنات کا نظام پوری طریقے سے بدل دیا جائے گا. زمین پر کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گا. لہذا پہلی سور پھونکنے کے بعد منظر یہ ہوگا کوئی چیز اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالی پہلی سور کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. اور جیسے ہی سور میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر کے انتہائی تیزی کے ساتھ میدان محشر کی طرف دوڑنے لگ جائیں. کیسے اٹھایا جائے گا؟ لوگ اپنے آخری عمل پر جیسے مرا تھا ویسے ہی اٹھایا جائے گا. کوئی اگر شراب پیتے ہوئے مرا تھا تو شراب پینے کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. کوئی بے نمازی کی صورت میں مرا تھا تو بے نمازی کی صورت میں اس کو اٹھایا جائے گا. کوئی زناکاری کرتے ہوئے مرا تھا تو اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. کوئی گانے اور موسیقی سنتے ہوئے مرا تھا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ہر انسان کو اس کے آخری عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرے گا تو سب کے سب اپنے سر جھکائے ہوئے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. لہذا وہ معاملہ انتہائی سنگین ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب میدان محشر کی طرف دوڑیں گے تو اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، کوئی لباس نہ ہوگا اس کے بدن پر، کوئی چیز اس کے بدن پر نہ ہوگی، وہ غیر مختون ہوں گے. اس کے پاؤں پر کوئی چپل نہ ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں اللہ کے نبی سب کے سب ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے شرم آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر ان ينظر، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی کیا ہے ہمت نہ ہوگی. ہر انسان کی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر انسان کے اندر گھبراہٹ ہوگی، ہر انسان کے اندر اس کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا ہوگا. لہذا ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. صرف انسان دوڑتے ہوئے چلا جائے گا، میدان محشر کی طرف دوڑنے لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. میدان محشر میں سب کے سب لوگ جمع کیے جائیں گے. معاملہ کتنا خطرناک ہوگا. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کوئی جگری دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. آج دیکھیں دنیا کا معاملہ کیا ہے. اگر جگری دوست ہو تو رات میں 12 بجے بھی کال آ جائے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آدمی چلا جاتا ہے. میدان محشر میں دوست ہے، یہاں ایک دوست ہے، یہاں ایک دوست، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو اس دن مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو مجرم ہوگا، وہ اس دن چاہے گا کہ کسی طریقے سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ کیا چاہے گا؟ اپنے بچے کو فدیے میں دے دے، اپنے باپ کو فدیے میں دے دے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو فدیے میں دے دے، اپنی بیویوں کو فدیے میں دے دے، اپنے بیویوں کو فتنے میں دے دے، اپنے والدین کو فدیے میں دے دے، یہاں تک
کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے چاہے گا کہ پوری کی پوری کائنات جہنم میں چلا جائے، میں سب کو فدیے میں دے دوں اور میں اکیلا بچ جاؤں. اللہ فرماتا ہے کلا انہا لبا، کلا انہا لبا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وہ ایسی آگ ہے جو انسان کے سر کے کھال کو کھینچ لینے والی ہے، انسان کے سر کے کھال کو کھینچ لینے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میدان محشر میں کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، ماں بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے، والدین میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اس دن ہر انسان کی صرف اپنی پڑی ہوگی میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، میں کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عذاب سے چھٹکارا پا جاؤں. ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اس دن کے عذاب سے، اس دن کی سختیوں سے، اس دن کے خطرناکیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے اسلام پر عمل کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے؟ اب بتائیے اس ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس دنیا کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. بتائیے اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ اس دین پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے لہذا اس کے مطابق چلو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. لہذا اذان ہوتی ہے، نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم اپنی بزنس میں مست و مگن ہیں. کس لیے؟ دنیا بنانے کے لیے. کس لیے؟ اپنے بچوں کے لیے. کس لیے؟ بیویوں کے لیے. کس لیے؟ گھر بار کے لیے، اس زمین و جائیداد کے لیے، یہاں دولت اور پراپرٹی بنانے کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. لوگ اس دنیا میں، اس دنیا سے یعنی یہ جلد ختم ہونے والی دنیا سے بڑی گہری محبت کرتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. بتاؤ اگر ہم اس دنیا میں بہت زیادہ بیلنس ہم نے بنایا، بہت پراپرٹی بنایا، کب تک کے لیے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 1000 سال اگر مل جائے پھر بھی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. بتاؤ ہمیں کس کی فکر کرنی چاہیے؟ اس آخرت کی یا اس دنیا کی جس بچے کے لیے آج ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے لیے محنت کرتے ہیں؟ بتاؤ اس میدان محشر میں جہاں ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، بیٹا آئے گا ایک نیکی دینے کے، بیوی آئے گی ایک نیکی دینے کے لیے، رشتہ دار آئیں گے ایک نیکی دینے کے لیے. بتائیے جس رشتہ دار کے لیے ہم ایک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم اس رشتہ دار کے خاطر اس کے گناہ کو اپنے سر پر لادتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، کیا میدان محشر میں وہ رشتہ دار آئیں گے آپ کو نیکیاں دینے کے؟ دنیا کی فکر نہیں، دنیا بنانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے. جس دن کی دہشت نہ کیا بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس دن کوئی بھی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. ہر انسان کو صرف اس دن پڑا ہوا ہوگا، ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچے گا. میدان محشر میں سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. سورج انسان سے انتہائی قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں میل سے مراد زمین کی مسافت کا میل ہے یا پھر وہ میل جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، وہ سلائی. لہذا انتہائی قریب ہوگا سورج. انسان کا پسینہ اس کے گناہ کے مطابق، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک، کسی کے کمر تک ہوں گے، کسی کے چھاتی تک ہوں گے، کوئی تو اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. سورج آج لاکھوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے.
اس کی تپش اور اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، بتاؤ جب سورج قیامت کے دن ہم سے انتہائی قریب ہوگا تو ہم اس دن کی گرمی کیسے برداشت کریں؟ کیا اس دن کی گرمی سے اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی تیاری ہم نے کی ہے؟ کوئی نیکیاں ہمارے پاس ہے جس دن کے سورج انتہائی قریب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو کھلے میدان میں جمع کیا جائے گا، انسان کو کھلے میدان میں جمع کیا جائیں گے، ساری کی ساری امت حیران اور پریشان ہوگی، پوری کی پوری امت ادھر سے ادھر صرف اور صرف بھٹک رہی ہوگی۔ قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، چلو ہم بڑے پریشان ہیں، کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو ہماری اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہماری سفارش کرے، ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ انسان اسی حالت میں کئی سال گزار دے گا، حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوا، کئی سال اس کے گزر جائیں گے اسی دھوپ میں اور اسی سورج کی قریب اور اس کی تپش میں انسان کئی سال بھٹکتا رہے گا۔ وہ لوگ کہیں گے چلو ہم کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ پوری کی پوری امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی، کہے گی پوری کی پوری امت کہے گی آدم، اے آدم، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو پوری انسانیت کا باپ ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرا مرتبہ اور تیرا رتبہ اور تیرا مقام اتنا بلند کیا ہے، آج تو ہماری حالت نہیں دیکھتا، ہم بڑے حیران اور پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج تو مجھے اپنی فکر ہے، میں تو خود نفسی کے عالم میں ہوں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں میں سفارش نہیں کر پاؤں گا، آج تو مجھے خود اپنی کی پڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے تم سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، پوری کی پوری امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے خلیل اللہ بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اپنا دوست بنایا، اور ایسے ہی کہیں گے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، تم ہماری حالت نہیں دیکھتا، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج تو مجھے خود اپنی پڑی ہے، اللہ آج بڑا غضبناک ہے، بڑے غصے میں ہے، آج اللہ جتنا غصے میں ہے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا، چنانچہ وہ بھی معذرت کر لیں گے، چنانچہ پہلے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، پوری کی پوری امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد کہے گی اے موسیٰ، تیرا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نبی اور رسول بنایا، اللہ نے تجھ سے ہم کلام کیا، تجھ سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں آج ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے اللہ بہت غصے میں ہے، اللہ آج جتنا غصے میں ہے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا، تم سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، چنانچہ پوری امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی وہی گزارش کرے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، آج تو مجھے خود اپنے آپ کی پرواہ ہے، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، تم سب کے سب جناب محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائے گی، ساری کی ساری امت اللہ کے نبی کے پاس جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بعد یہ امت کہے گی، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے، آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا سکھائے گا اور اسی حمد و ثنا سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں گے اور سجدے میں رہیں گے، اتنی دعائیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، یا محمد، یا محمد ارفع راسک، سر توتا، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، جو آپ سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش سے پوری امت کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ پوری امت جو بڑی پریشانی کے عالم میں تھی، ان کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے رو کر کے گر گرا کر کے دعائیں کریں گے، امتی امتی، اللہ میری امت بڑی پریشان ہے، یا اللہ تو اس کی، یا اللہ تو ان کا حساب و کتاب لے لے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور کبریائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات اور پوری امت کا حساب و کتاب لے گا۔ چنانچہ حساب و کتاب کا مرحلہ اور موقع آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا، پوری حساب و کتاب لی جائے گی، انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس کے داہنے ہاتھ میں ان کے نامے اعمال دیے جائیں گے، اس کا حساب و کتاب انتہائی آسان ہوگا، اس کا حساب و کتاب انتہائی آسان ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا۔ لہذا کل روز قیامت انسان سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ أَلَا كُلُّ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے، مدرسے کے بارے میں، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، مسجد کے بارے میں، کوئی اگر قوم کا ذمہ دار ہے، قوم کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل روز قیامت بندے سے جب تک 4 سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ کے بارگاہ سے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے، اللہ کے بارگاہ سے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی تم نے کہاں گزار دیا، 50 سالہ زندگی تم نے کہاں گزار دیا، ان میں تمہارے لیے ایک بڑا حسین لمحہ ہم نے دیا تھا، جوانی کا لمحہ، بتاؤ وہ جوانی تم نے کہاں لگا دی؟ کیا تم نے اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا یا مستانی میں لگا دیا؟ لہذا اگر آج ہم سے کوئی پوچھ لے پورے دن کا حساب دو، ہکا بکا رہ جاتے ہیں، پورے دن کا حساب ہم سے نہیں آتا۔ بتاؤ اللہ کی نافرمانی زندگی گزار کر کے 60 سالہ 70 سالہ، کیا اس کا جواب آئے گا؟ جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، کیا اس کا جواب ہمارے پاس ہے؟ بتاؤ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟
کل روز قیامت جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ بڑی ہی خوش و خرم ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ اچھلتا ہوا کودتا ہوا جائے گا، کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ کر کے دیکھو. وہ خوش اور خرم ہوگا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہ کہے گا مجھے تو اس بات پر یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جس نے مجھے اس بات پر ابھارا کہ میں دنیا کے اندر ایسے ہی زندگی گزاروں جس طریقے سے میرے رب نے مجھے زندگی گزارنے کا حکم دیا، وہ اسلام کی پابندی کرتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا رہا، وہ فرائض کی پابندی کرتا رہا، حقوق اللہ کی پابندی کرتا رہا، حقوق العباد کی پابندی کرتا رہا. آج ہم سمجھتے ہیں صرف حقوق اللہ پورا کر لینے سے حقوق العباد معاف ہو جاتی ہے. بتائیے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو پیسہ کھا کر کے بیٹھے ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں جو دوسرے کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے گئے؟ رب کے یہاں کیا جواب دو گے میرے بندو؟ بتاؤ رب کے یہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ صرف آپ سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بچوں کی تربیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تمہارا بچہ کیسے بگڑ گیا. تمہاری ذمہ داری، اولین ذمہ داری تھی کہ تم بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرنی چاہیے. بتائیے آج کتنے لوگوں کی، کتنے پیرنٹس کے زبانوں سے آپ یہ بات سنتے ہیں میرا بچہ میری بات نہیں کیوں مانے گا؟ بھائی آپ نے اس کی تربیت کیسی کی؟ یہاں تو لوگوں کے سوال کے جواب اس کے بارے میں آپ کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے. کل روز قیامت اللہ آپ سے اولاد کی نعمت کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آپ سے سوال کیا جائے گا. لہذا اس کو اس بات پر یقین تھا کہ ہر سوال کا جواب مجھے دینا ہے رب کے سامنے، اس کو اس بات پر یقین تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اسی لیے وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا کل روز قیامت. فی جنت عالیہ بلند بالا باغات میں ہوگا. قطوفھا دانیہ اس کے یعنی جنت کے پھل اس کے قریب لٹک رہے ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائے گا، سنو وہ کیا کہے گا. اور سن کر کے اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنا جائزہ لو کہ کل روز قیامت کہیں ہماری زبان سے یہ بات تو نہیں نکلنے والی ہے. بشمالی جب اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ میں جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا کیا کہے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ کاش یہ پرچہ مجھے نہ دیا جاتا، یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ کیا کیا خواہش کرے گا، موت کے وقت ہی میرا کام تمام کر دیا جاتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ہلاک انی سلطانیہ میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا. بتائیے کرسی کا لالچ کس کو نہیں ہے؟ کرسی کا لالچ، مجھے عہدہ چاہیے، مجھے منصب چاہیے، مجھے بڑے بڑے عہدے چاہیے. یہ عہدہ لے کر کے کہیں یہ سوال یہ جواب آپ کی زبان سے نہ نکلنے پائے کہ آپ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگ جاؤ کاش میں کسی عہدے پر نہ ہوتا. کہے گا میری سلطنت نے، میری بادشاہت نے، میری حاکمیت نے مجھے ہلاک کر دیا. خذوہ فغلوہ اللہ کا حکم آئے گا، اسے پکڑ لو. ثم الجحیم صلوہ اسے جہنم میں پھینک دو. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود، اتنے سارے احکام کے باوجود، قرآن کی یہ ساری کھلی ہوئی آیتوں کے باوجود آج ہم غافلانہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ یا تو ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی بات پر مجھے پورا یقین نہیں ہے. اگر
اگر ہم آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پرواہ، نہ دین اسلام کی پابندی کی پرواہ، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، تو کامل یقین نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ ایمان بالآخرت ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں۔ پیشی ہوگی قیامت کے یوم لا تعرض، جس دن انسان کو پیش کیا جائے گا، اس دن کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دے کر کے ہمیں بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین اور جو تعلیم دی ہے ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے، اور ہمیں اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ لہذا اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ کل روز قیامت آپ کے اعمال کے سوا کوئی بھی چیز کام آنے والی ہے۔ یہی عمل، یہی نماز، یہی روزے، یہی زکوٰۃ، یہی حج آپ کا کام آنے والا ہے۔ یہی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں، یہی کام آنے والا ہے۔ لہذا آج اگر میں ایک بات نہ بولوں، یہ بول نہ جاؤں کہ آج ہم دوسرے کی نیکیوں میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، ایک دوسرے کی نیکیوں میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، اور اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن آپ کی نجات کا باعث بن سکتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنا عقیدہ درست کریں۔ ہمارے اعمال چاہے کتنے بھی خراب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ جب تک بندے کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے وہ معاف نہ کرے، تب تک معاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کی معافی تلافی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ عقیدے کا معاملہ اگر گڑبڑ ہے، کبھی بھی آپ جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ اس کو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، چاہے معاف کر سکتا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنا عقیدے کو کیا ہے صحیح کریں، اپنے بچوں کے عقیدے کو صحیح کریں۔ ہم بچوں کی تربیت بچپن سے عقیدے سے نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں ابھی بچہ ہے۔ کیا آپ کسی درخت کے بڑھنے کے بعد اس کی ٹہنیوں کو سیدھا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک وائٹ پیپر ہے، جو کچھ لکھے وہی نظر آئے گا اس پر۔ بچے کی تربیت جیسے کریں گے ویسے ہی نظر آئیں گے بچے۔ لہذا عقیدہ درست ہے، عقیدے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی کیا ہے عقیدے سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم بچے کے عقیدے درست کریں گے، اس کو صحیح اعمال اور صحیح راستے پر اس کو لے کر کے جائیں گے، تو یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، ورنہ آگے چل کر کے ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو ایمان بالآخرہ، آخرت پر مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی مکمل طور پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے اور ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کل روز قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین کل روز قیامت جب سورج انتہائی قریب ہوگا، ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔
آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.